ہوں اور خود بھی پورے صمیم قلب سے بڑھنے ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اگرچہ بسا اوقات ناکام بھی ہو جاتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ سفر مشکل اور دور کا سفر ہے۔ پہاڑوں پر چڑھتے ہوئے بسا اوقات ہم نے ٹھوکریں بھی کھائیں، گر بھی پڑے، مگر سفر چھوڑا نہیں۔ ہمالیہ کی چوٹیوں پر، ساری چوٹیوں پر تو نہیں، مگر جہاں تک میری رسائی تھی، بچپن میں مجھے چڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میں جانتا ہوں کہ بعض دفعہ پتھر مضبوط سمجھے، پاؤں رکھا اور پتھر ہی پاؤں کی طرح سے نکل گیا، تو یہ تو نہیں تھا کہ سفر چھوڑ کر واپس گھر مڑ آئے۔ ٹھوکریں کھاتے، چوٹیں کھاتے، بعض دفعہ ٹخنے سوج جاتے تھے، بعض دفعہ گھٹنوں پر چوٹیں لگتی تھیں، مگر ایک لگن تھی کہ ان بلندیوں کو حاصل ضرور کرنا۔ کیا پہاڑوں کی یہ ذلیل بلندیاں حاصل کرنے کے لیے تو انسان کی فطرت میں اتنا جوش پیدا کیا گیا ہے؟ کیا رسول اللہ کی روحانی عظمتوں اور رفتوں کی طرف آپ کو بڑھنے کا اتنا بھی شوق نہیں ہے جتنا ایک عام انسان کو دنیاوی بلندیوں کو حاصل کرنے کا شوق ہوا کرتا ہے؟ پہچانے تو صحیح کہ محمد رسول اللہ ہیں کیا، ان عظمتوں میں مروب ہوں، ان کی شوکت کے سامنے اپنے دل کو بچھا دیں، تب محمد رسول اللہ آپ پر اس شان سے ظاہر ہوں گے کہ ان کی پیروی کے بغیر آپ کا چارہ نہیں رہے۔ اور اس پہلو سے اگر آپ نے سفر اختیار کیا تو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، ہر قدم ایک بلندی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ وہ لازم نہیں کہ تکبر پیدا کرے، بلکہ بسا اوقات وہ عجز پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ پہاڑوں کے سفر میں میں اپنے تجربے سے بھی جانتا ہوں کہ جب ہم نے چوٹیاں سر کیں آخر کار، تو کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ ہم نے تو بہت بلند کام کر لیا، بہت عظیم مارکا ہے جو سر کیا ہے۔ یہ احساس ہوا کہ ہم کیا اور ہماری کوششیں کیا، ہر بلندی کے بعد ایک اور بلندی سر اٹھاتے ہوئے دکھائی دی ہے، اس کے بعد اور اس کے بعد اور وہ انسان جو ہمالیہ کی چوٹی تک بھی پہنچ جاتا ہے، اگر وہ تکبر کی نظر رکھتا ہے تو نیچے دیکھے گا اور دیکھے گا کہ کون مجھ سے نیچے ہے۔ ایک نظر اگر اسے آسمان کی رفتوں پر جا پڑے تو وہیں حقیر اور ذلیل اور رسوا ہو کر ایک ذرے سے زیادہ بے حقیقت ہو جائے گا۔ جسے ہمالیہ کی چوٹی سمجھ رہا ہے، جسے دنیا کی گویا ساری بلندیاں سر کر لیں اس نے، اس کی کتنی بلندی ہے؟ 30,000 فٹ یا 29,000 کچھ فٹ، اور جو فاصلے زمین اور چاند، زمین کے چاند کے ساتھ یا سورج کے ساتھ یا دیگر اجرام فلکی کے ساتھ یا دیگر ستاروں کے ساتھ ہیں، اگر انسان بلند ہو کر سر اٹھا کر ان کی طرف نظر کرے تو وہیں اس کی حقیقت بالکل پگھل کر بے حقیقت ذرہ بن کر اس کی نظر سے غائب ہو جائے گی۔ اس لیے بلندیوں کا سفر عجز سکھاتا ہے، یعنی اگر انسان سچا ہو تو اس سے عجز پیدا ہوگا، اور حضرت محمد رسول اللہ کے طرف سفر کے دوران ہمیشہ عجز بڑھتا ہے۔ یہ بھی سفر کی سچائی کی پہچان ہے۔ جب بھی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا، آپ کے اندر لازماً عجز پیدا ہوگا اور آپ جھک جائیں گے، اور اگر نہیں جھکیں گے تو آپ کو سیرت کا پتہ ہی کچھ نہیں۔ بارہا میں سمجھا چکا ہوں، یاد دلاتا ہوں، پھر بھول بھی جاتے ہیں بعض لوگ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی جو رفتوں کی منزل تھی اس کا آخری مقام حاصل کر لیا، لیکن دنا فتدلی، وہاں پہنچا اور پھر جھک گیا، اور رحمت باری کے پھلوں کے ساتھ لد کر بنی نوع انسان پر جھک گیا، اور اس کی شاخیں اتنی قریب ہوئیں کہ ہاتھ بڑھانے والے محمد رسول اللہ کی سیرت کے پھل توڑنے کے اہل بن گئے، ان سے استفادہ کرنے کے اہل قرار دیے گئے۔ تو کیسے آپ کو آپ کا تکبر آپ کو دنیا سے دور کر دے گا؟ محمد رسول اللہ سے قرب آپ کو خدا کے بھی قریب کرے گا اور بنی نوع انسان کے بھی قریب کرے گا، اور عجز کے ساتھ قریب کرے گا۔ یہ وہ مضمون ہے جو بہت وسیع ہے، اور میں نے جو حوالے اکٹھے کیے تھے، مجھے ماجد صاحب بار بار وارننگ کر رہے تھے کہ اتنے اکٹھے نہ کریں، آپ نے پہلے باب کے اندر ہی رہ جانا اور وقت ختم ہو جائے گا۔
میں کہتا نہیں نہیں تو چھوڑی ہوئی چند باتیں میں تو انشاءاللہ بہت مضمون بیان کروں گا، مگر اب میں اپنی کم مائیگی کو دیکھ رہا ہوں، بے بذاتی کو دیکھ رہا ہوں، وقت آگے بڑھ گیا ہے، اور چونکہ اور بھی نماز کے علاوہ کام ہیں، اس لیے مجبوراً ہمیں اس جلسے کو آج 8 بجے ختم کرنا ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں سر دست اسی کو کافی سمجھیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا تو اس مضمون کو میں آگے بڑھاؤں گا اور مزید تفصیل کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نقوش آپ پر روشن کروں گا، اور امید رکھتا ہوں کہ جب ہم سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین ہو جائیں گے تو پھر کائنات کو فتح کرنے کا سوال نہیں، زمین اور زمینی لوگوں کو فتح کرنے کا سوال نہیں، وہ تو آپ کے عاشق ہو جائیں اور اس طرح آپ کی طرف دوڑے چلے آئیں گے کہ آپ اپنے مقام سے حرکت نہ بھی کریں تو تمام دنیا آپ کے گرد سمٹ آئے گی اور اکٹھی ہو جائے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اس طرح دور دور سے پھر لوگ اکٹھے ہوئے جب آپ کا حسن ظاہر ہوا کہ فاصلے مٹ گئے، دور دراز کے علاقوں سے لوگ کشاں کشاں چلے آئے، کیونکہ اس حسن کی خبریں ہی بہت دلکش تھیں، ایسی داستانیں تھیں جو پہلے کبھی انسان نے نہیں سنی تھی۔ بس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مزین ہو جائیں، پھر دیکھیں کہ آپ کو دنیا کے پیچھے دوڑنا نہیں پڑے گا، شروع میں دوڑنا پڑے گا جیسے کہ محمد رسول اللہ کو دوڑنا پڑا، لیکن اس وقت تک جب تک دنیا آپ سے ناواقف ہے، انجان ہے، جانتی نہیں کہ آپ کون ہیں۔ ایک دفعہ جب پتہ چل گیا کہ آپ کون ہیں تو پھر ان کے تو آپ کے ساتھ رابطے کی کایا پلٹ جائے گی، نوعیت بدل جائے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر کے موقع پر باہر نکل کر دشمن سے لڑنے کا فیصلہ کیا تو اس وقت آپ نے صحابہ سے یہ سوال کیا جن میں مدینے کے انصار بھی شامل تھے کہ مجھے مشورہ دو کہ کیا کریں۔ مختلف لوگوں نے مشورے دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے رہے کہ مجھے مشورہ دو۔ مراد یہ تھی کہ انصار کہیں کہ ہاں یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت سے انصاری اس بات کو سمجھ نہیں سکے۔ ایک انصاری اٹھ کھڑا ہوا جو جانتا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی کیا مراد، سمجھ گیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی کیا مراد ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کہیں اس معاہدے کی طرف تو اشارہ نہیں فرما رہا ہے کہ جب پہلے آپ کا مدینے میں طلوع ہوا تھا تو آپ سے ہم نے ایک معاہدہ کیا تھا، اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ اگر کبھی دشمن سے لڑائی ہوئی مدینے کے دائرے تک تو ہم آپ کا ساتھ دینے کے پابند ہیں، اس سے باہر آپ کا ساتھ دینے کے پابند نہیں۔ کیا اس طرف آپ کا اشارہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اسی طرف اشارہ ہے۔ کیسی معاہدوں کی پابندی ہے! اس شاک کا گروہ ساتھ چل رہا ہے جانے فدا کرنے کے لیے، لیکن ایک خیال طبیعت کے اندر ایک روک پیدا کر رہا ہے، سد راہ بن رہا ہے کہ میں تو اس قوم سے معاہدہ کر چکا ہوں کہ مدینے سے باہر یہ میرے ساتھ لڑنے کے پابند نہیں ہیں۔ بار بار پوچھتے مجھے مشورہ دو کیا کریں۔ یا رسول اللہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہم جانتے نہیں تھے کہ آپ کیا ہے، اس زمانے لد گئے، وہ ختم ہوئے، وہ دفن ہو گئے۔ خدا کی قسم آج جب آپ کا حسن ہم پر جلوہ گر ہوا ہے تو آج دنوں کی یہ کیفیت ہے کہ اگر آپ کہیں کہ بیر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دو تو ہم گھوڑے دوڑا دیں۔ میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس معاہدے کی بات کرتے ہیں؟ آج ہمارے دلوں کی یہ کیفیت ہے کہ خدا کی قسم ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے اور آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، اور دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک ہماری لاشوں کو رونتا ہوا آپ تک نہ پہنچے۔